السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، سرپرستوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اقرا دی ٹروتھ کی جانب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس ضمن میں بچوں کو صحیح اسلامی عقیدہ سکھانے کے لیے، انہیں عقیدے کی بنیادی مسائل بتلانے کے لیے، ان کے ذہن و دماغ میں عقیدے کے بنیادی مسائل اور ان کے دلائل ازبر کرنے کے لیے ایک اور اچھی پیشکش کی گئی ہے۔ وہ پیشکش یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، یہ کتاب ہے حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب کا نام ہے اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طائفہ منصورہ، وہ طبقہ، نجات یافتہ طبقہ، منصورہ طبقہ جن کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اس کے عقیدے کو بتلانے کے لیے، سنت کے لہراتے ہوئے پرچم، سنت کے لہراتے پرچم جس کا تعلق، جس میں کیا بتایا گیا ہے، طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ، منصورہ کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے اعلام السنت المنشورہ۔ اس کتاب کو اقرا دی ٹروتھ کے ذمہ داروں نے منتخب کیا ہے، اور یہ کتاب حافظ بن احمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو بہرحال ایک چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور مملکت سعودی عرب کا وہ علاقہ جو جازان کہلاتا ہے، منطقہ جازان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہاں یہ پلے بڑھے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم الحمدللہ بنے۔ عقیدے کے باب میں ان کی بڑی کوششیں ہیں اور بڑی کتابیں ہیں ان کی، جبکہ عمر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم دی، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی۔ تو حافظ بن احمد جو ہیں، حافظ بن احمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش جو ہے وہ منطقہ جازان میں قریۃ السلام نامی گاؤں میں، جو منطقہ جازان کے اندر ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی 1342 ہجری میں، 1342 ہجری میں حافظ بن احمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور وفات جو ہوئی وہ 1377 ہجری میں مکہ مکرمہ میں۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ 1342 اور 1377 جو عمر ہے ان کی پیدائش اور وفات کی کا جو سال ہے، اگر آپ اس کا حساب دیکھیں تو کل عمر ان کو جو ملی ہے وہ 35 سال ہے۔ 35 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ بن احمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر توحید و سنت کا عظیم الشان کام لیا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کی نیکی، ان کا تقوی طہارت، اور ان کی پوری سیرت اور زندگی، میرے بھائیوں، مستقل کتاب میں علماء نے بیان فرمائی ہے، یعنی ان کی سیرت پر مستقل کتاب جلد میں لکھی گئی ہے۔ تو بہرحال حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام السنت المنشورہ، جس کا نام ہے سنت کے لہراتے پرچم، اردو میں طائفہ ناجیہ منصورہ کے عقائد کے سلسلے میں۔ تو اقرا کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو، خاص طور پر بچوں کو، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کتاب کی تالیف جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی وہ بچوں ہی کے لیے کی تھی۔ یہ جو مطلب جوانی اور اس سے پہلے کی جو عمر ہے، ان بچوں کے لیے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے یہ کتاب تالیف کی گئی تھی، جس میں سوالات اور اس کے جوابات، اس طرز پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، سوال اور اس کے بعد اس کا جواب، مختصر طور پر دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا تھا۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی ہی اہم ہے کہ اس کے اندر کم و بیش 300 سے زائد سوالات اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں، جوابات بہت ہی اہم ہیں، مدلل ہیں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو عقیدہ سیکھنے سکھانے میں بہت مدد ملے گی، بہت مفید ہے یہ کتاب، اور یہ پیشکش بھی حد درجہ میرے بھائیوں دل نشیں ہے، پیشکش حد درجہ مفید ہے، حد درجہ نفع بخش ہے، اور یہ ذمہ داروں کے خیر میرے بھائیوں، ذمہ داروں کے اخلاص کی دلیل ہے، ان کی دعوتی پیش رفت کے حوالے سے
فکرمندی کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے بچوں کو عقید صحیحہ، توحید خالص کی تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے۔ اس پیشکش کا مقصد واضح طور پر یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم کیسے ہو۔ اس مقصد کے لیے اور بھی بہت سارے راستے تھے، لیکن یہ فیصلہ بہت زیادہ مفید ہے اس معنی میں کہ یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر جو طرز ہے، گفتگو ہے، تحریر کا انداز جو ہے وہ سوال اور جواب کا انداز ہے، اور جس میں ایک مسئلہ اور اس کا جواب دلائل کی روشنی میں دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسب ضرورت ہم اختصار کے ساتھ ہی 10 منٹ 12 منٹ کے اندر اس کا ایک مسئلے کا ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں تھیں جس کا تعلق کتاب سے تھا، کتاب کے مؤلف سے تھا، اور اقرا دی ٹروتھ کی جو پیشکش ہے یہ بچوں کو صحیح عقیدہ سکھانے کے سلسلے میں، اس کا سرسری تذکرہ اور اس کا کہہ لیجیے کہ تعارف اور انٹروڈکشن تھا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس پیشکش کو مفید بنائے، اور اس کے ذریعے سے بچوں کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گزارش بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ بچوں کے خاص طور پر سرپرستوں سے، ان کے والدین سے، کہ وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر کریں اور انہیں صحیح عقیدہ سکھانے کے لیے جو یہ پیشکش کی جا رہی ہے، اس پیشکش کو سمجھیں اور اس اہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو آگے لائیں، انہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور انہیں شریک ہونے کے لیے کہیں، اور شرکت کر کے جو بھی اس کا کہہ لیجیے کہ اس کی جو مراحل ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے بہرحال اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اقرا کے ذمہ داروں کو نیک صلہ اور نیک بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی اور اس سلسلے میں سوچا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔